السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صنف سخن میں آج ہمارا موضوع ہے قصیدے کے اجزاء ترکیبی۔ پہلے ہے تشبیب۔ قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر حسن و عشق کی باتیں، شباب جوانی کے قصے اور فضا کی رنگینی کا حال بیان کرتا ہے۔ دوسرا ہے گریز۔ تشبیب کے بعد قصیدے میں گریز کی منزل آتی ہے۔ گریز کی خوبی یہ قرار دی گئی ہے کہ تشبیب کے بعد محمدو کا ذکر نہایت ہی فطری اور موزوں طریقے سے کیا جائے، یعنی بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور ربط قائم رہے۔ اس کے بعد آتا ہے مدح۔ قصیدے کا سب سے ضروری جز مدح سرائی ہے اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری مدح لکھوں۔ مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ یہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرض کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ قصیدوں میں مدح کا حصہ اکثر تکرار مضامین کی وجہ سے بے لطف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حسن طلب۔ اس حصے میں شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کو ایسی سحر بیانی یا فسونکاری سے کام لینا پڑتا ہے کہ محمدو کی طبیعت پر گراں نہ گزرے، بلکہ اگر محمدو نجیل بھی ہے تو کریم بن کر شاعر کا دامن گوہر مقصود سے بھر دے۔ اور آخر میں ہوتا ہے دعائیہ۔ قصیدے کا آخری حصہ دعائیہ ہوتا ہے۔ اس میں ممدوح کو بلند اقبال اور درازی عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات شاعر اپنی اچھی یا بری حالت ظاہر کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے قصیدہ گو اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے۔ دعا قصیدے میں نازک مقام ہے اور قصیدے کی کامیابی کا انحصار زیادہ تر دعا پر ہی ہوتا ہے اور قصیدے کے مقطع میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔ یہ تھے قصیدے کے اجزاء ترکیبی۔ والسلام، خدا حافظ۔